ریاحین الشریعہ اس کی 6 جلد کے اندر جو کتاب ہے، پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ نے خواب دیکھا تھا، وہ واقعہ اس کے اندر بیان ہوا۔ دیکھا انہوں نے کہ قیامت برپا ہو گئی، لیکن ایک عورت کی نیکیاں کوہ احد کے برابر ہے، کوہ احد سے بھی زیادہ بھاری۔ پوچھا انہوں نے، اچھا اس زمانے میں حج کے ایام چل رہے تھے، خوابی کے اندر انہوں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے کہ جس کی نیکیاں کوہ احد کے برابر ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھاری؟ کہا، خواب میں بتایا گیا کہ اس کا نام زافرہ ہے۔ زافرہ خواب سے بیدار ہوئی زوجہ رسول، ایام حج تو چل ہی رہے تھے، حاجیوں میں باقاعدہ اعلان کروایا گیا کہ زافرہ نام کی کوئی عورت موجود ہے۔ مجمع میں سے ایک عورت نکل کے آئی، کہا کہ میرا نام جو ہے، میرا ہی نام زافرہ ہے۔ پیغمبر کی زوجہ نے فرمایا کہ جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو تم مجھ سے آ کر ملو۔ اس عورت نے جب سارے اعمال حج انجام دے دی تو بعد میں ان سے آ کر ملی اور کہا کہ میں ہی زافرہ ہوں جو کہ ربیعہ انصاری کی بیٹی ہوں۔ زوجہ پیغمبر نے کہا کہ میں نے خواب میں اس طرح سے دیکھا ہے کہ تمہارے اعمال کوہ احد سے بھی زیادہ بھاری ہیں، تم آخر کون سے اعمال انجام دیتی، کون سے اعمال؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 اعمال الخصوص مجھے ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جن پہ میں ہمیشہ سے عمل کرتی آئی ہوں اور کبھی اس کے اندر ناغہ نہیں کیا، لگتا ہے کہ شاید اسی کی وجہ سے یہ نیکیاں مجھے حاصل ہوئی۔ کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج تک میں نے کبھی نامحرم کے سامنے اپنے مقنے کو سر سے نہیں ہٹایا، کبھی ایک بال بھی کسی نامحرم نے میرا نہیں دیکھا۔ پردے کی اتنی شدت کے ساتھ پابندی میں نے کی۔ تو ایک تو چیز یہ، بعض اوقات ہوتا ہے نا خواتین کے ساتھ، مثلا چھت پہ اسی طرح سے چلی گئیں، باقاعدہ آپ ایج لے لیتی ہیں بہت سے کہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، کہیں سے نظر آنا مشکل ہے، کہیں نہ کہیں سے آتے جاتے کوئی رشتہ دار آ گیا، کبھی بغیر موزے کے اس کے سامنے چلی گئیں کہ نہیں اس کی نگاہ نہیں پڑے گی، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کسی نہ کسی کی نگاہ اکثر و بیشتر پڑی جاتی ہے اور پردے کی کچھ مخالفت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پردے کی ذرا سی بھی میں نے کبھی مخالفت کی۔ اور دوسری بات یہ کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن کی آواز میرے کان میں آئی ہو اور میں نے اذان کے الفاظ کو دہرایا نہ ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی نیکیاں حاصل ہوئیں۔ اور تیسری بات یہ کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھانا میرے سامنے موجود ہو اور نماز واجب کا وقت آیا ہوا ہو اور میں نے نماز پڑھے بغیر کبھی کھانا کھا لیا۔ یہ 3 وجوہات کی بنا پر کہ دیکھیے کہ وہاں پر کوہ احد سے بھی زیادہ اس کی وہ نیکیاں۔ اور جب انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے ان 3 باتوں کی وجہ سے، تو زوجہ رسول بھی قائل ہو گئے اور کہا کہ طوبی لک یا اختی، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی واقعی تم کو پھر ملنا ہی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر صورت میں اپنے پردے کی حفاظت کریں، چاہے شادی بیاہ کی کوئی تقریب آ جائے، چاہے کوئی اور تقریب آ جائے، کبھی لاپرواہی میں کبھی بھی اس بات کو، کبھی مخالفت، ایسا موقع نہ آ جائے کہ مخالفت آپ سے ہو جائے۔ تھوڑی سی زحمت بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات موزے بار بار چڑھانے پڑ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اس زحمت کو برداشت کر لیں عظیم ثواب اور فائدوں کے لیے۔